الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الان عمان الحاضر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر کے معنی پر درس قرآن درس حدیث جاری تھا کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی ہم کئی بار وضاحت کر چکے ہیں۔ اس پر مزید حدیث سیاح سماعت فرمائیں۔ رواہ المفسر المحدث المحقق العلامہ جلال الدین سیوطی الشافعی فی فتاواہ، عظیم الشان محدث، مفکر، محدث، مفسر، محقق اور مورخ، یعنی مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، تحقیق دان بھی ہیں اور تاریخ دان بھی ہیں، بہت بڑے زبردست جید ترین علماء اسلام کے علماء میں سے، علماء باطن میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں 75 بار دیدار بھی ہوا ہے۔ یہ اپنے فتاویٰ میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں اور دیگر محدثین نے بھی اس کو اپنے مسانید میں سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قال عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم اتیت عثمان، فرماتے ہیں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا لأسلم علیہ، تاکہ ان کو سلام کروں، ان کو سلام کرنے کی غرض سے آیا۔ فقال مرحبا بأخی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی آپ کو خوش آمدید ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ الخوخۃ، حضرت عثمان غنی یہ اس دوران ہے وہ معصور، جب کہ حضرت عثمان غنی معصور ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں اسلام کے لیے آپ کے پاس آیا وہ معصور، جب کہ آپ کا محاصرہ کیا گیا تھا، بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا تھا گھر کا، آپ کو تاریخ پڑھی ہوگی تو شاید یاد ہو، تو بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا پورے گھر کا۔ عظیم الشان صحابی رسول خلفائے راشدین پہ تیسرے نمبر پہ عثمان بن عفان، جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، ان 10 میں سے آپ بھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، عظیم الشان فضائل کے مالک ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذی النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ الخوخۃ، کیونکہ عبداللہ بن سلام ان کو سلام کے لیے حال پوچھنے کے لیے گئے تھے، تو جواباً حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گلی میں دیکھا ہے۔ توجہ رکھنا، خواب کا واقعہ نہیں ہے، بیداری کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گلی میں دیکھا ہے، اس کو محدثین نے سند کے ساتھ روایت کیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گلی میں دیکھا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں، عثمان غنی کی خلافت کا دور ہے، جب کہ آپ کا محاصرہ کیا گیا تھا، شہید ہونے کے قریب کا وقت تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گلی میں دیکھا ہے۔ تو آگے کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا حاصروکا یا عثمان حاصروکا، اے عثمان ان بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا؟ فقلت نعم، تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عطشوکا، اے عثمان بن عفان ان لوگوں نے تمہیں پیاسا رکھا؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ تو فرماتے ہیں عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں فأدلى لی دلوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ڈول لٹکا لیا، پانی کا ڈول۔ پرانے زمانے میں ڈول ہوتے تھے کہ اب تک باقی رہے، پیچھے 50 سال پیچھے چلے جائیں، پانی کا ڈول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے لٹکا لیا۔ فشربت حتی رویت حتی لانی اجد بردہ بین صدجی و بین کتفی، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس ڈول سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر میری لٹکا لیا تھا میری پیاس بجھانے کے لیے، اس میں سے میں نے پی لیا، میں سیراب ہو گیا، پانی سے سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے اور کندھے کے درمیان پائی۔ فرماتے ہیں یہ جب میں سیراب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان شئتا، توجہ رکھنا، ان شئتا، اے عثمان غنی اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، نصرت علیہم، تو ان بلوائیوں کے خلاف تیری مدد کی جائے، یعنی تجھے فتح مل جائے، بلوائی برباد ہو جائے، یہیں پہ ہلاک ہو جائے، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ختم کر دے۔ ان شئتا نصرت علیہم، اگر تو چاہے تو یہ بھی تباہ ہو جائے، ان پر تجھے فتح دی جائے۔ وَإِن شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِندَنَا، اور اگر تو چاہے تو تو ہمارے پاس آ کے افطار کر لے۔ فَأَخْتَرْتُ، فرماتے ہیں عثمان غنی فرماتے ہیں فَأَخْتَرْتُ أَنْ أُفْطِرَ عِنْدَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں پھر میں نے اس بات کو اختیار کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر افطار کر لوں، روزہ افطار کر لوں، روزے سے تھا۔ میں نے اس بات کو پسند کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر افطار کروں۔ فقتل ذلک اليوم، تو اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حدیث میں بڑی زبردست بات ہے، دو باتیں بڑی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال فرمائے، کافی سال گزر گئے، عثمان غنی کی خلافت کا دور ہے، تیسرے خلیفہ کا دور ہے، اور وہ بھی اینڈ پہ ہے جبکہ بلوائی ظالموں نے محاصرہ کر لیا، جن کے لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے پانی، اپنی ذاتی دولت سے کنویں خرید کر ان کے لیے پانی کے اہتمام کروائے تھے۔ مسجد نبی کی جگہ تنگ تھی، توسیع کے لیے، وسیع کرنے کے لیے انہوں نے جگہ خرید کے دی تھی۔ بڑے احسانات ہیں ان کے، اللہ کی راہ میں بڑا مال خرچ کیا۔ وہی ظالم اٹھ کے غدار بن کے اب محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، اور آپ کو شہید کرنے کے لیے پورا گھر کا محاصرہ ہے۔ اندازہ میں کیا کیفیت ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ غداریاں اپنوں نے کی ہے۔ اب وہ بلوائی محاصرہ کر کے کھڑے تھے، پانی بند، 40 دن سے پانی بند، کھانا بند، اندازہ لگائے، اور پانی پہنچانے والے، بڑی اہم بات ہے، حسنین کریمین تھے، پانی پہنچانے والے حضرت علی نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ حسنین کریمین وہاں جا کے پانی انتظام کر دیتے تھے، پہنچا دیتے تھے۔ تو 40 دن کا یہ محاصرہ رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے، سرکار خود تشریف لائے، ظاہری جسم اقدس کے ساتھ لائے، اور سرکار نے پانی کا ڈول بھی لٹکا لیا، اور ساری وہ جو بات ابھی حدیث میں بیان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے پیاسا رکھا، تجھے معصور کیا ان لوگوں نے، تو یہ پانی کا ڈول، تو حضرت عثمان غنی نے وہ پانی پیا بھی، سیراب بھی ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آفر پیش کی۔ آفر ایسے کوئی نہیں پیش کرتا، تھورائز آدمی نہ ہو نا، اللہ کی طرف سے آدمی با اختیار نہ ہو تو کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اگر تو چاہے تو میں یہ کر دوں، if you wish، اگر تیری یہ خواہش ہے، if you want، اگر تو یہ چاہے تو میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے اختیار ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن رکھے، ان شئتا نصرت علیہم، اگر تو چاہے تو ابھی تیری مدد کی جائے اور یہ بلوائی ہلاک ہو جائے، وَإِن شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِندَنَا، اور اگر تو چاہے شہید ہو جائے اور ہمارے پاس آ کے روزہ افطار کر لے۔ حضرت عثمان غنی نے شہید ہونے کو پسند کیا، سرکار کے پاس افطار ہونے کو پسند کیا، روزہ نہ جا کے افطار کریں گے۔ چنانچہ ان بلوائیوں نے فقتل ذلک اليوم، اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور بلوائی دروازے توڑ کے دیواروں سے پراندھ اندر آ گئے، وہ منظر ذرا سامنے لائے، اندر آئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی بیوی نائلہ نے، ظاہر ہے پارٹنر لائف جو ہوتا ہے، لائف پارٹنر وہ جان تو دیتا ہے اپنے لائف پارٹنر کو بچانے کے لیے، ان کے شوہر تھے، وہ جب آگے بیچ میں آئی نا ان سے بچانے کے لیے، تو ان بیچاری کی انگلیاں کٹ گئیں، عثمان غنی کو شہید کر دیا بڑی بے دردی سے، اور آپ کا خون قرآن کے اوپر ڈالا ہو، نہیں دنیا کی شہادت کوئی دے گا مگر عثمان غنی وہ ہیں جن کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں باذن اللہ تشریف لے جا سکتے ہیں، جیسا کہ عثمان غنی کا محاصرہ ہوا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ڈول لے کے وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب کہا، سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھ حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ